alaikum, welcome back to my YouTube channel Maryam Jafar Vlogs. I hope all of you are doing very well. So today آج کا میرا vlog ہے ایک اسلامک vlog 28 سفر 1443 ہجری پر سلسلہ شہادت امام حسن علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد. آج کا دن سرکار عالم سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے. اچھا، اکارڈنگ ٹو فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کچھ روایات میں فرق ہے، لائک وفات کی کچھ روایات میں فرق ہے. جیسے کہ اکارڈنگ ٹو فقہ جعفریہ، اوبیسلی میں فقہ جعفریہ سے بلانگ کرتی ہوں، تو آج ہمارے حساب سے ان کی جو وفات کا دن انہی دنوں میں منایا جاتا ہے، سفر کے آخری ایام میں منایا جاتا ہے. اور ہم امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی ان کی وفات کا دن مناتے ہیں. تو آج کی جو کوریج ہے وہ اسی دن سے ریلیٹڈ ہے، تو آج میں آپ کو اس حوالے سے فل کوریج دوں گی. اچھا، مختلف ایام کی جو ہے الگ الگ تاریخیں ہوتی ہیں، ایک ہسٹری ہوتی ہے. تو آج ہم 28 سفر کے اوپر ایک بلاگ بنانے جا رہے ہیں. تو میں اس کی ایک چھوٹی سی ہسٹری آپ کو بتاؤں گی کہ امام حسن علیہ السلام کو ان کی وائف، ان کی ایک بیوی نے زہر دغا پلایا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جگر کے ٹکڑے منہ سے خون کی الٹی کی صورت میں باہر آئے تھے. اور جب انہیں محسوس ہونے لگا کہ ان کے جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آنے لگے تو انہوں نے اپنی بہن سے ایک کشت منگوایا جس کے اندر انہوں نے خون کی الٹی کی اور جگر کے باقاعدہ بڑے بڑے پیسز باہر آئے تھے. تو ان کی وائف نے ان کو زہر اس لیے پلایا تھا کیونکہ اسے لالچ دی گئی تھی کہ اگر وہ وقت کے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیتی ہے تو اس کی شادی یزید سے کرا دی جائے گی. تو اس نے اس لالچ میں آ کے امام حسن علیہ السلام کو کافی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس دفعہ کا جو زہر تھا وہ اتنا زیادہ اس کی تاثیر تھی کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سمندر کی پوری آبی حیات اس سے متاثر ہو سکتی تھی اور ایک ایک مچھلی اس سے مر سکتی. تو امام حسن علیہ السلام کو ایسا زہر دیا گیا کہ جس سے اس دفعہ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے، اور امام حسن علیہ السلام کو بروز 28 سفر شہید کر دیا گیا زہر حلاحل پلا کر. اور جب ان کا جنازہ گھر سے لے کے جایا جا رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کو نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، لیکن اس وقت کے مسلمانوں نے، مدینے کے مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم ہرگز رسول کے پہلو میں حسن مصطفیٰ کو دفن ہونے نہیں دیں گے، اسے لہٰذا جنت البقیع کی طرف لے جایا جائے اور وہاں پر دفنایا جائے. اور امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور ان کا جو جنازہ تھا وہ خون سے لت پت ہو کر دوبارہ گھر کی طرف واپس آیا. تو آج کا جو دن ہے اسی مناسبت سے جلوس نکالے جاتے ہیں اور مختلف نوحہ خواں آ کر نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتے ہیں. تو آپ کو آج کی جو ہے بلاگنگ ہم اس بلاگ میں دکھائیں گے، تو اسٹے کنیکٹڈ. دریاؤ لٹائے ابھی قدموں میں ہمارے، ایک حشر بپا کر دوں میں کر دوں جو اشارہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبض ہے ہمارا. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں. ضبط گریہ میں آپ کو پروٹوکول بتا رہا ہوں کہ عزاداری میں آنے کا پروٹوکول کیا ہے. اپنے بڑوں کو نہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بھائیوں کو بتا رہا ہوں، آپ بڑوں سے سیکھا ہے. ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ جو مجلس میں رو سکتا نہیں. دعا تو یہی ہے کہ مولا ہمارا دل اتنا حساس کر دے کہ تیری مصیبت سنے تو ہمیں دکھ ہو، ہمیں تکلیف ہو، اور اگر نہیں ہو سکتی تو خدا کا واسطہ ہے شام والوں کی طرح تماشا نہ دیکھنا. علی کی بیٹیوں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں،
دل میں تکلیف ہو سر کم سے کم سر جھکا لینا. میں بڑوں سے نہیں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں. سنو مصیبت پڑھتا ہوں سید سجاد کی. کیا فوج کی تعداد بتاتے ہو ہمیں تم, ہم دیکھیں کہ کس طرح ہٹاتے ہو ہمیں تم, کس حاکم و جابر سے ڈراتے ہو ہمیں تم. اب نام نہ لینا کسی حاکم کا دوبارہ,